السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسنت پنچمی پر پتنگ اڑانا کیسا ہے؟ چونکہ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد چھتوں پر چڑھ کر پتنگ اڑایا کرتی ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ بسنت پنچمی کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس میں پتنگ اڑانے کی شروعات کہاں سے ہوئی، کن لوگوں نے شروع کی، پھر اس پتنگ اڑانے کا عمل یہ کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اور کیا کیا وجہ ہیں اس کے ناجائز ہونے کی۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ باتیں ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ بسنت پنچمی کہاں سے شروع ہوئی۔ اس بسنت پنچمی کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ 1734 میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص نے آپ علیہ السلام اور آپ کی بیٹی کی شان میں گستاخی کی، ان کے شان میں گستاخانہ الفاظ کہے۔ اس وقت کی حکومت نے پنجاب میں اس شخص کو بلایا، اس شخص کو سزا دی، اور معاملہ آگے بڑھتا رہا، گستاخی کے الفاظ آگے بڑھتے رہے، تو اس وقت کی حکومت نے اس شخص کو جو ہے سزائے موت دی، اور اس کو جو ہے موت دیتی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک شخص نے جو اس کا وفادار تھا، اس کا حمایتی تھا، اس شخص نے ایک میلہ لگایا، اس میلے کا نام رکھا بسنت، اور اس میلے کو منایا گیا پتنگ اڑا کر۔ اس طرح اس بسنت پنچمی کی شروعات ہوئی، اور اس بسنت پنچمی میں پتنگ اڑانے کی شروعات ہوئی۔ پھر یہ معاملہ آگے بڑھتا رہا، لوگ تاریخ اور اتہاس بھولتے رہے، بس اس کا جو شوق تھا، اس کی جو اچھی بات تھی پتنگ اڑانا، اس کا جو انجوائمنٹ تھا پتنگ اڑانا، اس کو لوگوں نے یاد رکھا، اور آج موقع یہ آن پڑا ہے کہ اسی موقع پر، جس موقع پر آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی تھی، اسی موقع پر آپ اور ہم خوشیاں مناتے ہیں، بسنت پنچمی مناتے ہیں، اور جو ہے باقاعدہ پتنگ اڑانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بسنت پنچمی منانا یا اس پر پتنگ اڑانا یا آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے، آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی یاد ہے، اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پھر پتنگ اڑانا بسنت پنچمی سے الگ بھی ایک بڑا گناہ ہے، اس میں بہت سارے گناہ جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، چونکہ جب آپ پتنگ اڑائیں گے تو چھت پر چڑھیں گے، چھت پر چڑھ کر پتنگ جو ہے اڑائی جاتی ہے، اور جب آپ چھت پر چڑھتے ہیں تو آس پڑوس کے جو گھر ہیں ان میں بے پردگی ہوتی ہے، ان کی جو ہے نامحرموں پر نظر پڑتی ہے، ان کی جوان لڑکیوں پر، بہو بیٹیوں پر جو ہے نظر پڑا کرتی ہے، تو اس سے اور بھی ایک گناہ جو ہے وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے کہ بسنت پنچمی پر آپ جب چھت پر چڑھ کر پتنگ اڑائیں گے تو آس پاس کے گھروں کی بے پردگی ہوگی۔ پھر اس میں ایک کام اور جوڑ دیا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ ڈی جے اور ڈیگ لگا کر جو ہے پتنگ بازی کی جاتی ہے، ایک نہیں 10 15 لڑکے ایک چھت پر چڑھ کر جو ہے بدتمیزیاں کرتے ہوئے، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے، اذان اور جو ہے دیگر اعمال کا خیال نہ کرتے ہوئے پتنگ بازی میں صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں، نہ کھانے کا نہ پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ نماز روزے کا پتہ، نہ اذان کا، کسی بھی چیز کا خیال نہ کرتے ہوئے وہ لوگ صبح سے جو ہے شام تک پتنگ بازی میں لگے رہا کرتے ہیں۔ پھر اس میں فضول خرچی بھی ہے، فضول خرچی ہے یعنی آپ پتنگ لائیں گے، پیسوں کی لائیں گے، مانجھا لائیں گے، ڈور لائیں گے، اور جو بھی چیزیں ہیں وہ خرید کر لائیں گے، اور یہ تمام چیزیں فضول ہیں شریعت کی نگاہ میں، تو اس میں فضول خرچی کا گناہ بھی ہوگا، اور بھی بہت سے گناہ جو ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو پتنگ بازی بسنت پنچمی سے الگ بھی ایک ناجائز ہے اور گناہ والا عمل ہے، اور پھر بسنت پنچمی پر اس کا گناہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے پتنگ بازی سے ہر حال میں جو ہے پرہیز کیا جائے، اور خصوصاً بسنت پنچمی پر اپنے آپ کو اس برے عمل سے بچایا جائے، اپنے بچوں کو اس برے عمل سے بچایا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔